حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے قطب الاقطاب خواجہ آپ کے مریدوں میں سب سے بڑا نام، اگرچہ بہت سے آپ کے مرید ہیں لیکن وہ مرید خاص جنہیں آپ نے خلافت بھی عطا کی، خلیفہ بھی ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن کا نام آتا ہے حضرت خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خلیفہ بھی ہیں اور مرید خاص بھی ہیں۔ خواجہ حضور کا اگر فیض دیکھنا ہو تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دیکھو کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، اور ایک قول میں یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ جس کی کبھی عصر کی سنتیں غیر موقدہ عصر و عشاء کی وہ بھی کبھی نہ چھوٹی ہو، تو وہ میرا جو ہے وہ جنازہ پڑھائے۔ اب جنازہ رکھا گیا، صفحہ بندی، اعلان ہوا کہ خواجہ صاحب نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد بھی نہ چھوٹی ہو، تو آخری صف میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اس وصیت پہ، جو اس وقت کے یعنی آپ کے مرید تھے اور ہندوستان کے اس وقت بادشاہ بھی تھے، حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، وہ آخری صف سے نکل کے آئے اور فرمانے لگے کہ ساری زندگی میں نے اپنے آپ کو چھپایا لیکن دنیا سے جاتے ہوئے میرے پیر نے میرا پردہ نہیں رہنے دیا۔ جب آپ نے حضرت شمس الدین التمش نے جب آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور بیعت کی تو اس وقت سے لے کر کبھی تہجد کی نماز اور سنت غیر موقدہ بھی کبھی نہ چھوٹی۔ تو سوچو جس خواجہ کے مریدوں کی یہ شان ہو، اس خواجہ معین الدین کی عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہر سال آپ خانہ کعبہ حج کے لیے آپ حاضر ہوتے، تو فرماتے ہیں جب یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ درجہ کمال تک نہیں پہنچے تھے، لیکن پھر جب مجاہدے اور ریاضتیں کی اور درجہ کمال تک پہنچے تو فرماتے ہیں پھر آپ حج کرنے نہیں جاتے تھے، بلکہ جو لوگ حج کر کے واپس آتے وہ حاجی صاحبان بتاتے کہ ہم نے خواجہ صاحب کو میدان عرفات میں دیکھا، کوئی کہتا میں نے مینا میں دیکھا، کوئی کہتا میں نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب تو اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے تھے، آپ اپنے گھر میں اس وقت موجود ہوتے تو لوگ آ کے بتاتے ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا، فلاں جگہ پہ دیکھا۔ بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو رات جب عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں چلے جاتے تو آپ ہر رات خانہ کعبہ جاتے، طواف کرتے اور راتوں رات واپس آتے اور پھر فجر کی نماز آپ اپنے مریدین کو پڑھاتے۔ اور اس میں کوئی بعید نہیں، کوئی یہ سوچے کہ ہر رات اجمیر سے کوئی مکہ مکرمہ میں کیسے جا سکتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی قرآن نے حل کیا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کا ولی 6 ماہ کی مسافت آنکھ جھپکنے سے پہلے کر سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، واپس بھی آ سکتا ہے، وہ آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو حضور کی امت کے خواجہ معین الدین چشتی بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں کعبہ شریف جا کے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بعید نہیں، اس میں کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرامت کہاں ہی اسے جاتا ہے جو عقل میں نہ، اور جو عقل میں آ جائے وہ کرامت ہی نہیں۔ کرامت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جسے عقل تسلیم نہ کرے۔ اب آپ کہو کہ عقل میں نہیں آتا تو یہی تو کرامت ہے، اور اگر عقل میں آ جائے تو پھر تو وہ کرامت نہیں۔